آپ تشریف لائے ہیں منہاج یونیورسٹی پاکستان سے. آپ سے گزارش ہے کہ آئیں اور اپنا خطاب فرمائیں. ڈاکٹر علی وقار صاحب سے، منہاج یونیورسٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لائق سطح احترام صدر مجلس اور معزز مہمانان گرامی قدر، چونکہ 3 سے 4 منٹ کا وقت میسر ہے اور اس میسر وقت میں نے 2 گزارشات پیش کرنی ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں. ایک گزارش تو یہ ہے کہ ہم اگر اس بات کو سمجھ جائیں کہ تفرقہ بنتا کس چیز سے ہے تو بہت ساری چیزیں آسان ہوں، اور دوسرا ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کانفرنس کے بعد تو مسئلہ اور آسان ہو جائے. اختلاف رائے، علمی تنوع، ڈائیورسٹی، تعبیرات، تشریحات، یہ سامعین کرام ڈیمیجنگ نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں رہیں. اسلام کا جو دور عروج تھا وہ تعبیرات کا بھی دور عروج تھا. تعبیرات کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ انہی تعبیرات کو لے کر ایک کونے میں لگتے جانا اور اپنے آپ کو ایک نئی تشخص کے اندر ڈالنے کی کوشش کرنا اور ایک نئی پہچان بنانے کی کوشش کرنا. یہ فرقہ پرستی کی طرف اور اختلاف کی طرف، جس کو فی الواقع اختلاف کہتے ہیں، اس کی طرف پہلا قدم ہے. پھر دوسرا قدم یہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی یہ سورہ روم میں ہے، چونکہ ہم تفصیل میں جا نہیں سکتے اس لیے، تو دوسرا قدم پھر یہ ہوتا ہے جس سے پھر وہ فرقہ پرستی جنم لے لیتی ہے. وہ دوسرا قدم یہ ہے کہ پھر جب ہم اپنا الگ تشخص قائم کر چکے، پھر اس تشخص کے اوپر ایک ایسا حصار چڑھا دینا کہ اب بس میں ہی میں ہوں، میرے علاوہ کچھ نہیں، ہم ہی ہم ہیں، ہمارے علاوہ گمراہ ہے. وہاں سے پھر تکفیریت، پھر وہاں سے اپنا فلیکسیبلٹی کا ختم ہونا، لچک نہ ہونا، دوسروں کے یہاں وسعت دوسروں کے لیے نہ ہونا، یہ دروازہ کھلتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، سب کو، علماء تشریف فرما ہیں، میں تو ان کے قدموں کی خاک ہوں، پہلی بات تو ہمیں یہ چاہیے کہ اختلافات کو اختلافات ہی رکھیں. چونکہ یہ جتنے تفرقے ہیں یہ کسی عوام الناس میں سے تو کسی نے بنائے نہیں، یہ ہمارے آپ کے ہی بنائے ہوئے ہیں. تو اگر ہم اختلافات کو اختلافات علمی ہی رکھیں گے تو کبھی بھی فرقہ پرستی جنم نہیں لے گی. دوسری بات، آقا سید جواد نقوی صاحب کو مبارکباد. لیکن ایک چیز ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج تھوڑا جائزہ بھی لے لیتے ہیں 1 منٹ کے اندر کہ کیا یہ پہلی کاوش ہے جو ہو رہی ہے، پہلی آواز ہے جو اٹھ رہی ہے؟ بڑی بر وقت آواز ہے، لائق صد مبارکباد ہے، میں نے بار بار عرض کیا. لیکن اس سے پہلے بھی ایسی آوازیں اٹھی ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم آئے، ہم نے تقریر کی اور چلے گئے. کرنے کی سامعین بات کرنے میں اور نعرہ لگانے میں اور تقریر کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. کرنے کا کام یہ ہے، میں گزارش کر دیتا ہوں، اب اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم یہاں سے اٹھیں، جتنے علماء کرام معززین، ہمارے سروں کے تاج، جملہ مکاتب فکر سے جو تشریف لائے، پہلا قدم وہ یہ اٹھائیں کہ اگلا جمعہ جو آ رہا ہے، جو تقریر یہاں پر کی ہے وہی تقریریں اپنے سٹیج پر کریں. تو میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وحدت امت کا دروازہ کھل جائے گا. اس کے علاوہ وحدت امت کا دروازہ یہ ڈھونگ ہے. ہم یہاں پر آتے ہیں تو ہمارے پاس وحدت کے جھنڈے ہوتے ہیں، اور جب ہم اپنے طبقات میں جاتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کے پاس اپنا ایجنڈا، اپنا مسلک، اپنا مکتب، اپنا ایک خاص تشخص، اور اس تشخص کی بقا، یہ ہمارا پورا کا پورا مطمع نظر ہوتا ہے. دوسرا کام جو ہمیں سامعین کرام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں، درباروں کے گدی نشین صاحبان بھی ہیں، خانقاہوں کے، مدارس کے علماء، شیوخ الحدیث، بڑے لوگ، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام و مرتبہ. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہی مدارس، انہی خانقاہوں، انہی مکاتب فکر اور انہی جامعات کے اندر کیا دوسرے طبقات کے لیے تکفیری مواد موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. تو دوسرا ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کریں کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص جو یہاں پر آیا ہے وہ اللہ کے ہاں کہیں شرمندہ نہ ہو کہ کہہ کے کچھ آیا تھا کر کچھ رہا ہے. وعدہ کریں کہ کوئی بھی شخص اپنے حلقہ اثر سے کوئی متشدد مواد چھپنے نہیں دے گا، حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. یہ اس کا عملی اقدام ہے، مطلب محض ہم باتیں کرنے تو نہیں نا یہاں پہ. تو دوسرا قدم یہ ہے، یہ وحدت امت کی راہ میں دوسرا بڑا اقدام ہوگا ہمارا. تیسرا قدم، یہ ایک کتاب ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اس کو دیکھ لیں کیمرہ میں. یہ آپ نے، میرا چونکہ منہاج القرآن سے تعلق ہے
یہ آپ نے 1984 میں لکھی تھی جب میں پیدا ہوا تھا. آج میری عمر 36 سال ہونے والی ہے, 36-37 سال. تو اس وقت ایک مرد مجاہد نے یہ آواز اٹھائی تھی کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے. تو انہوں نے, ان کی تحریک نے, ان کے تمام حلقہ احباب نے سب سے زیادہ جس بات سے سفر کیا, تکفیریت کے فتوے لگے, اور جتنا ہم لوگ متاثر ہوئے وہ اس نعرے کی وجہ سے ہوئے تھے. یہ نعرہ آج بھی موجود ہے جو اس کو آغا صاحب نے اٹھایا ہے. یہ بہت عالی شان بات ہے, اور اس کتاب کے اندر 7 نکاتی لایا عمل ہے. کہیں دور جانے کے علمی فلسفے جاننے کی ضرورت نہیں ہے. 7 نکاتی لایا عمل ہے. میں 1 منٹ میں وہ پڑھ دیتا ہوں اور بات ختم ہو گئی. اس کے بعد ہمارے لیے ہے کہ ہم نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سب سے پہلا یہ ہے کہ مثبت اور غیر تنقیدی اسلوب تبلیغ. دوسرا یہ ہے کہ حقیقی رواداری کا عملی مظاہرہ اور قرآنی تصور عدم اکراہ اس کا ابلاغ. تیسرا ہے دینی تعلیم کے لیے مشترکہ اداروں کا قیام, کہ ایک مکتب کے طلبہ دوسرے میں جائیں, دوسرے کے ادھر ہیں. چوتھا یہ ہے کہ علماء کے لیے جدید تعلیم کا اہتمام. 5واں یہ ہے کہ تہذیب اخلاق کے لیے مؤثر روحانی تربیت, روحانی تزکیہ اور خانقاہ کے معاملات سے گزرے بغیر کوئی فلیکسیبل نہیں ہو سکتا. اور آخری چیز پھر آتی ہے کہ حکومتیں اور جو اپنا قانون نافذ کرنے کے ادارے ہیں وہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں. اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو. آغا صاحب آپ کو دوبارہ مبارکباد. وما علینا الا البلاغ. حکم قرآن ہے امت واحد